السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم فلسطین کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک کی بات کریں گے۔ حضرت یوش بن نوح علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں پر قابض رہے، لیکن ان میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور سردار اپنے اپنے قبیلے سنبھالتے، ان میں اکثر اللہ کے دین سے ہٹ جاتے تو اللہ ان پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی اور بادشاہ بنا کر بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نڈر، بہادر اور باعمل نبی تھے۔ انہوں نے جالوت جیسے ظالم بادشاہ کو قتل کیا اور پھر وقت کے ساتھ بنی اسرائیل کو منظم کر کے ایک مرکزی حکومت قائم کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ یہ وہی شہر تھا جسے پہلے یبوسیوں نے بسایا تھا اور اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عدل و عمل کا گہوارہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین پر مبنی ریاست قائم کی۔ ان کی حکومت میں عدل کا بول بالا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اور بادشاہ بنے۔ ان کی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ شاندار تھی۔ اللہ نے انہیں ایسی طاقت عطا کی جو کسی انسان کو پہلے نہ ملی تھی۔ جنات، ہوا، پرندے، جانور سب ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک عظیم و شان عبادت گاہ تعمیر کروائی، جسے آج دنیا ہیکل سلیمانی یا سلیمانز ٹیمپلز کے نام سے جانتی ہے۔ اس جگہ کو اہل یہود بعد میں اپنی مقدس زمین کہنے لگے، حالانکہ یہ اصل میں ایک اسلامی عبادت گاہ تھی جو ایک نبی نے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی تھی، نہ کہ قومی فخر یا نسل پرستی کی علامت کے طور پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر وہی روش اختیار کی۔ وہ گروہوں میں بٹ گئے، نافرمانیاں شروع ہو گئیں اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے سود خوری، رشوت، ظلم اور نبیوں کی نافرمانی کو عام کیا، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل بھی کیا۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ اگر تم وفادار رہو گے تو زمین تمہاری رہے گی، لیکن اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر وہی ہوا۔ قریباً 586 قبل مسیح میں عراق یعنی بابل کا بادشاہ بخت نصر آیا۔ اس نے پورے فلسطین پر حملہ کر کے بیت المقدس کو آگ لگا دی، ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا اور باقیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ یہی تاریخ میں پہلی دفعہ یہودیوں کی جلا وطنی کہلائی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب اللہ نے اپنی نافرمان قوم سے برکت والی سرزمین چھین لی۔ بابلیوں کے ہاتھوں تباہی کے بعد یہودی کچھ عرصہ بعد پھر فلسطین واپس آئے، مگر وہ اب بھی مذہبی لحاظ سے بکھرے ہوئے اور دنیا پرست تھے۔ ایرانی بادشاہ کوروش نے کچھ یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر نو یعنی دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کی اجازت دی، مگر وہ روحانی طاقت، اللہ کا خوف اور اطاعت والا جذبہ باقی نہ رہا۔ چند صدیوں بعد فلسطین پر یونانی حکمران سکندر اعظم کا قبضہ ہو گیا اور پھر اس کی موت کے بعد یہاں اس کے جرنیلوں کی حکومتیں بنی۔ وہ اہل یہود پر سختیاں کرتے، ان کے مذہب پر پابندیاں لگاتے اور یونانی ثقافت نافذ کرنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ کچھ یہودیوں نے اپنی شناخت چھوڑ کر یونانیوں کی نقل شروع کر دی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب بنی اسرائیل نے ایک بار پھر دنیاوی طاقتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ پھر قریباً 63 قبل مسیح میں فلسطین پر روم کا قبضہ ہو گیا اور یروشلم بھی رومیوں کو زیر اثر آ گیا۔ رومی بادشاہ ہیرودیس کو یہودیوں پر بادشاہ مقرر کیا گیا، جو یہودی نسل سے تھا لیکن رومیوں کا وفادار تھا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کی ایک عظیم و شان عمارت میں دوبارہ تعمیر کروائی، مگر یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ ایک سیاسی چال کے طور پر تھا۔ اب ہم اس تاریخ پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے۔ وہ نہایت نرم مزاج، رحم دل اور اللہ کے سچے بندے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو تقویٰ، اطاعت اور سچائی کی طرف بلایا، مگر ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے تھا جو خوشامدی تو تھی مگر دل سے کھوکھلی تھی۔ وہ نبیوں کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے، مگر جیسے ہی کوئی نبی ان کی خواہش کے خلاف بات کرتا تو اسے جھٹلا دیتے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہودی علماء اور سردار ان سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام پر الزام لگائے، رومی بادشاہ کے دربار میں ان کے خلاف سازش کی اور ان کے قتل کی کوشش کی، مگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہودیوں کو ذلت و رسوائی میں چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے اور بھی نافرمانیاں شروع کی اور رومی حکومت کے خلاف بھی بغاوتیں کرنے لگے۔ بالآخر رومی جنرل ٹائٹوس نے 70 میں یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس بار جو ہوا وہ پہلی تباہی سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ پورا شہر جلا دیا گیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر زمین بوس کر دیا گیا۔ ہزاروں یہودی قتل ہوئے اور جو بچے انہیں غلام بنا لیا گیا۔ بچ جانے والے یہودیوں کو دنیا بھر میں دربدر کر دیا گیا۔ یہ تاریخ میں یہودیوں کی دوسری بڑی تباہی کہلائی۔ اللہ نے ان پر زمین تنگ کر دی۔ وہ فلسطین سے نکل کر پوری دنیا میں بکھر گئے۔ یورپ، ایشیا، افریقہ میں دربدر ذلیل و خوار اور خوف کی زندگی گزارنے لگے اور فلسطین ایک طویل عرصے تک رومی حکومت کے ماتحت رہا۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ رومیوں کی حکومت کے دوران اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو کیسے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی، اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 637 میں رومیوں کو شکست دے کر بیت المقدس کو فتح کیا۔